بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا سبحان اللہ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہر روز بدلتے رہتے ہیں کفار کی پوجا کے مرکز مگر مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھے بزرگزار انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں پیکر اخلاص برادر عزیز حضرت مولانا محمد اکرم صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت کی پیار بھری اور خلوص دعوت میں بخار کی حالت میں اللہ نے آپ کا دیدار بخشا دعا کیجئے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے آمین مجھ سے قبل جتنے بھی بیانات ہوئے اللہ ہمیں حق اور سچ پر عمل کی توفیق بخشے آمین یقیناً آپ بڑی دیر سے تشریف فرمائے بتقاضۂ بشریت آپ ضرور تھک گئے ہوں گے لیکن یہ تھوڑی سی تھکاوٹ اگر ذریعہ نجات بن جائے تو یہ کوئی تھکاوٹ نہیں سبحان اللہ میں آدھی دنیا دیکھ چکا ہوں بہت کم مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اہل محلہ اپنے مولوی سے بیعت کرے صحیح بات بہت کم ورنہ جو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا وہ پھر امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں یقین جب اب علماء بہت پیچھے بیٹھے ہیں ان کی زیارت بھی ضروری ہے اور ان کو ہلانا بھی ضروری نہیں تو یہ دعائیں دیں یہ جو نیت کرتے ہیں نا پیچھے سے امام دے اس کا معنی یہ ہے کہ پیچھے سے امام نے پیدا ہو لیکن
لیکن آپ نے ماشاءاللہ اتنا اعزاز بخشا کہ انہوں نے آپ کو اللہ کے قرآن کی تفسیر سنائی. ایسی تو قرآن چونکہ بہت بڑی شان والی کتاب ہے، اور جو قرآن سے جڑ جائے وہ بھی شان والا ہو جائے. بے شک بے شک. اگر سبحان اللہ پر یہاں پابندی نہیں ہے، ویسے آج جمعہ ہے، جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن سبحان اللہ کی چھٹی جمعہ کو نہیں ہوتی. جو قرآن سے جڑ جائے، اللہ قرآن کی وجہ سے اس چیز کی قسمت بھی بدل دیتا ہے. بے شک بے شک. کہتے ہیں کہ نسبت بدلے تو قسمت بدلے. آپ کے پاس بھی کپڑا ہے، میرے پاس بھی ہے، لیکن چھوٹا سا ٹکڑا جس کو قرآن کا غلاف کہتے ہیں، جب وہ قرآن کا غلاف بن جاتا ہے تو پھر اس کی قدر کتنی ہوتی ہے. قرآن کو بعد میں ہاتھ لگتا ہے، کپڑے کو پہلے لگتا ہے. قرآن سینے سے بعد میں لگتا ہے، کپڑا پہلے لگتا ہے. قرآن بعد میں چوما جاتا ہے، کپڑا پہلے چوما جاتا ہے. سبحان اللہ. اہل علم بیٹھے ہیں، میں طالب علم ہوں، یہ کتابوں میں رہتے ہیں، ہم ذوق میں رہتے ہیں. جس کپڑے میں قرآن ہو اس کپڑے کا ہر کوئی احترام کرتا ہے، بشرطے کہ عاقل ہو، بالغ ہو اور مسلمان ہو. بے شک بے شک. پھر کیا مطلب ہے؟ جس کپڑے میں قرآن ہو اس کپڑے کا احترام ہر کوئی کرتا ہے، بشرطے کہ عاقل ہو، اس طرح بالغ ہو. اور مسلمان ہو. یہ اسٹیج سیکٹری تھے، انہوں نے جانا ہی تھا. نعت خان اور اسٹیج سیکٹری یہ زیادہ دیر نہیں بیٹھتے، اپنی سنتے ہماری نہیں سنتے. اللہ سلامت رکھے. کوئی کام ہوگا. جب سے یہ فون آیا نا، فون اس نے بڑی آسانی پیدا کر دی. گھر جانا ہو یا مسجد سے اس پر جانا ہو، محفل سے یوں ہی ایسے کام سے لگا، ہاں جی آ رہا ہوں. فون آتا ہوں تو کوئی نہیں ہے. پوچھنے کا بہانہ بہترین اس فون نے بنایا. بھائی جس کمرے میں قرآن ہو اس کا احترام ضروری ہے، کرنا چاہیے. اگلے جملے پہ کوئی عاقل بالغ جو نہیں رہے گا جو بولنے لگا. جس کپڑے میں قرآن ہو اس کپڑے کا تو احترام ضروری ہے، اور جس میں صاحب قرآن ہو، جس ذات میں قرآن نازل ہوا ہو، جو قرآن لے کے آنے والی ہستی ہے، پھر کہہ دو نا جس کپڑے میں قرآن ہو اس کی عزت بھی ضروری ہے، اور جس حجرے میں آمنہ کا لال ہو اس حجرے کی عزت بھی ضروری ہے. اگلا جملہ کہتا ہوں. اور جس ماں کا حجرہ ہے، سبحان اللہ. باپے بالکل نہ بولنے، باقی سارے بولنے. باپے بالکل چھوٹی ہے کیونکہ نہ گھر رو نہ بولنا. بھائی جس ماں جی کا حجرہ ہے حجرے کا احترام بھی ضروری ہے، اس ماں عائشہ کا احترام بھی. جس طرح اس کپڑے کا احترام کرنے والا عاقل بالغ مسلمان ہوتا ہے، اسی طرح ہر کوئی ایسا کہ حجرے کا احترام نہیں کرتا، اس کے لیے بھی عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مسلمان ہونا. جزاک اللہ.
اور کپڑا ہٹایا، پھر اندر سے قرآن نکلا، دائیں بھی کرتا بائیں بھی کرتا، 2 گدوں کے درمیان قرآن۔ میں نے پوچھا کسی صاحب بصیرت سے کہ یہ 2 گدوں میں کیوں ہے؟ گدے تو قرآن نہیں ہے، لہذا گدوں کی توہین کر لیں۔ اس نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اب یہ قرآن کے ساتھ لگ گئے ہیں، اب قرآن کا احترام بھی ضروری ہے اور ساتھ لگنے والے گدوں کا۔ آپ میں سے کوئی بھی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، حیاتی ہو، حماتی ہو، سماعتی ہو، جماعتی ہو، کوئی بھی ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کچھ نے گدا یوں پھاڑ دیا ہو؟ آپ نے کہا کیوں پھاڑا؟ تو وہ کہہ جی قرآن تو نہیں ہے۔ کسی نے آج تک یہ گدے کی توہین نہیں کی۔ گدے کرتے کیا ہے؟ گدے ان اوراق کی عبادت کرتے ہیں جن اوراق پہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ دائیں بھی گدا بائیں بھی گدا، 2 گدوں میں قرآن۔ پہلے کپڑے میں تھا، کپڑا ہٹایا تو درمیان میں، پھر 2 گدے درمیان میں قرآن سچا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ نہیں بولتا وہ بولتا ہے۔ یہ بھی آلہ وہ بھی آلہ، یہ بھی عیب وہ بھی عیب، یہ بھی لا عیب وہ بھی لا عیب، اس کو بھی تو نے بھیجا اس کو بھی تو نے بھیجا، یہ بھی شان والا وہ بھی شان والا۔ یا اللہ یہ تو 2 گدوں میں ہے۔ میں چل مدینے جا کے دیکھ، یہ 2 گدوں میں ہے، محمد 2 سچوں میں ہے۔ صلی اللہ آواز نہیں آ رہی؟ صلی اللہ۔ میں تو گاڑی سے اترا ہوں، سیدھا سٹیج پر بیٹھا ہوں، چائے مانگی وہ بھی ٹھنڈی، تو پھر بھی میں کوئی کرم ہو کے بول رہا ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ ماحول میں بیٹھے ہیں، اتنے مجھے یہ احساس تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں، آپ کو دیکھ کے مجھے تسلی ہوگی، اتنا میں بھی تھکا ہوا ہوں۔ جتنے لمبے گاؤں کے لمبے پیر، جا کے دیکھیے مدینے میں، اپنی ایسا کہ حجرے پہ جائیے، نظریں لگائیے، 3 نام نظر آئیں گے، کملی والے کا، صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا۔ یہ گدے قرآن کی عبادت کرتے ہیں جن پہ لکھا ہوا ہے ان اوراق کی، وہ عبادت کرتے ہیں آمنہ کے لال کی۔ ان کی توہین بھی نہیں کرنی، ان کی توہین بھی نہیں کرنی۔ اگر سبحان اللہ کہو تو آگے چلتے ہیں۔ جو اس کو اٹھا لے، آپ کے گاؤں میں کسی آدمی نے قرآن اٹھایا ہوا ہو، سینے سے لگایا ہوا ہو اور جا رہا ہو بازار میں، تو پنجاب میں کہتے ہیں کنڈ نہیں کہتے ہیں، کوئی کنڈ کرے گا جی؟ یار جہاں سر ہلاتے ہو زبان نہیں ہلاتے، کوئی کنڈ کرے گا نہیں بھائی؟ ابھی رہنے دیں چائے والی سرکار، ابھی رہنے ساکی، کیوں کنڈ نہیں کرے گا بھائی؟ اس لیے کہ اس نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ قرآن۔ قرآن کہیں تو 40 نیکیاں ملتی ہیں، یا مفت کی نیکیاں لے گئی۔ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ یا اللہ جو زور سے بولے اس کی نسلوں میں حافظ قرآن پیدا ہو، کیا اٹھایا ہوا ہے؟ پھر کہہ دو کیا اٹھایا ہوا ہے؟ تیسری مرتبہ پھر کہہ دو کیا اٹھایا ہوا ہے؟ یا چوتھی مرتبہ حیدری مزاج میں بولو کیا اٹھایا ہوا ہے؟ تو 1447 سال کے بعد آپ کے اقتباس میں، لمبے گاؤں میں، حویلیوں میں، مانگسیرا میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں یا کسی شہر میں کوئی قرآن اٹھا کے چلے تو سردار صاحب پیچھے، چودھری صاحب پیچھے، ملک صاحب پیچھے، مولوی صاحب پیچھے، پیر صاحب پیچھے، شاہ صاحب پیچھے، مل آنر پیچھے، تھاندار پیچھے، تحصیلدار پیچھے۔ قرآن اٹھانے والا آگے جا رہا ہے، آگے کیوں نہیں چلتے؟ کہا حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ ہم قرآن کو کنڈ کریں، قرآن کو پیچھا کریں۔ اب سمجھ آئی؟ آج کوئی قرآن اٹھا لے تو سب سے آگے آگے
پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور جس نے غار ثور کی چڑھائی میں صاحب قرآن کو اٹھایا تھا وہ بھی آگے آگے چلتا ہے، سب پیچھے پیچھے ماشاءاللہ 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 وہ بھی آگے آگے ہے، عمر بھی اس کے پیچھے ہے، عثمان بھی اس کے پیچھے ہے، اور علی بھی، آواز نہیں آ رہی یار، میں تقریر چھوڑ کے چلا جاؤں گا نہ بولے تو، علی بھی، عمر بھی صدیق کے، عثمان بھی صدیق کے، علی بھی صدیق کے، طلحہ زبیر بھی صدیق کے، اور کھل کے بولیے حسن بھی صدیق کے، حسین بھی صدیق کے۔ تو ختم کرتے ہیں بات کو، آگے بڑھتے ہیں۔ ہر ایمان والا صدیق کے پیچھے ہے، نہ آگے ہے نہ برابر ہے۔ ایک سفر میں حضور جا رہے تھے، 7 صحابہ جا رہے تھے، اور حضور کے آگے تو کوئی نہیں چلتا تھا، اور حضور کے برابر بھی کیوں؟ حضور کے آگے وہ چلے جو حضور سے افضل ہو تو وہ ہے نہیں، برابری وہ کرے جو حضور کے برابر ہو تو وہ بھی نہیں ہو۔ حضور سب سے آگے، پیچھے حضرت صدیق کے بعد پیچھے امت، باقی صحابہ۔ حضور نے یوں مڑ کے پیچھے دیکھا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے درمیان اور صدیق کے درمیان میں آ گئے، یعنی حضور آگے، ابو دردہ پیچھے، ابو بکر صدیق اس کے پیچھے۔ حضور نے یوں دیکھا تو یوں کونی سے ایسے اشارہ کر کے ہٹا کے کہا، تجھے کس نے کہا ہے درمیان میں آ؟ تجھے کس نے کہا ہے کہ صدیق نو کنڈ کر، صدیق کو پیچھا کر؟ میرا نبی نہیں چاہتا کہ صدیق اور مصطفیٰ کے درمیان میں فاصلہ ہو، اسے کہتے ہیں بلا فاصلہ۔ اسے کہتے ہیں بلا فاصلہ، بولو اسے کہتے ہیں بلا فاصلہ۔ اب بولو بلا فاصلہ کون ہے؟ اچھا، جن کا عقیدہ ہے وہ بولے، جن کا نہیں ہے مجبوری نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، کسی کو کہنا بھی کچھ نہیں ہے، میں کسی کو کہتا بھی کچھ نہیں۔ اگر ایمان اجازت دے تو پھر ذرا زور سے بولو بلا فاصلہ کون؟ کون؟ یا اللہ جو زور سے بولے اسی سال مکے جائے کون؟ یا اللہ جو اور زور سے بولے اسی سال مدینے جائے کون؟ یا اللہ جو اور زور سے بولے سے کوئی لا علاج بیماری نہ گھیرے کون؟ پھر کہہ دو کون؟ فصل کون؟ وہ لوگ نہیں بول رہے ہیں، کرو نہ بولے، یا اللہ جو نہ بولے پھر نہ بولے، ہاں جو نہ بولے تو پھر نہ بولے، تاکہ وہ دیکھ قرخانی تھی ہوئے جو ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ صحابہ میں بڑے معتبر، سبحان اللہ، صحابہ میں بڑے معتبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، سارے پڑھ لو صدیق اکبر، آواز نہیں آ رہی، صدیق اکبر، صدیق اکبر، میرے ہادی میرے راہبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی، رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی، باراتی تھے عمر حیدر، صدیق اکبر، ایمان والا بولے گا صدیق اکبر، صدیق اکبر، جو گھر سے سوئی تلک تلاش کرتے تھے، سخاوت میں پہلا نمبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، میری رعایت نہ کرو، ایمان کہے دل کہے تو زور دے کہہ دو صدیق
صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر آج جو اس قرآن کو اٹھا لے وہ بھی آگے آگے چلتا ہے، جو صاحب قرآن کو اٹھا لے وہ بھی آگے آگے چلتا ہے۔ آئیے ذرا اس قرآن کا احترام بھی ضروری ہے، اسے سینے سے لگائیے تو ثواب ملتا ہے، اسے ہاتھ لگائیں تو ثواب ملتا ہے، اسے چوم لیں تو ثواب ملتا ہے، اسے پڑھ لیں تو ثواب ملتا ہے، اسے سمجھ لیں تو ثواب ملتا ہے، اسے سمجھ کر عمل کر لیں تو ثواب ملتا ہے۔ فرمایا چار آوازیں میرے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، چار آوازیں میرے اللہ کو بڑی پسند ہے۔ پہلی آواز قرآن کی، جب کوئی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کو اس کی آواز بڑی پسند ہے۔ آپ اندازہ کر لیں تو فجر کے وقت مسجد میں آتا ہے اور ایک پاؤں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اتنی دیر تو قرآن پڑھتا رہا، اللہ تیری آواز کو سنتا بھی رہا اور پسند بھی فرماتا رہا۔ اگر کسی نے ایک پارہ پڑھ دیا تو کتنی دیر لگے گی، اللہ اس کی آواز کو سنے گا بھی اور پسند بھی فرمائے گا۔ اب اگر زور سے سبحان اللہ کہیں تو میں تھوڑی سی مولویوں کی شان بیان کر دوں جو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ مولوی کی شان لوگوں کو ہضم، نہ مولوی کی شان ہضم ہوتی ہے نہ اسوکھا مولوی ہضم ہوتا ہے۔ آپ صبح کے وقت آئیں مسجد میں، ایک رکوع تلاوت کریں، اللہ آپ کی آواز کو پسند کرے، اور یہ بیچارے صبح و شام تیرے بندوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا ہے کہ شان کتنا ہے اگر آپ توجہ کریں گے تو میں بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ بتایا تو علماء نے ہے، میں تو دہرا دیتا ہوں۔ میرے نبی کی زبان سبحان اللہ بولے مسلمان تازہ ہو جائے ایمان۔ کون میرے محبوب جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، میرے نبی کی زبان بھی حق، بیان بھی حق، کلام بھی حق، قرآن بھی حق، اعلان بھی حق، سینہ بھی حق، پسینہ بھی حق، مدینہ بھی حق، خلوت بھی حق، جلوت بھی حق، کردار بھی حق، گفتار بھی حق، رفتار بھی حق، محمد کا ہر یار بھی حق، نبی کا تاج بھی حق، معراج بھی حق، میزاج بھی حق، میلاد بھی حق، میرے محبوب کی آواز بھی حق، صداقت بھی حق، عدالت بھی حق، شرافت بھی حق، سخاوت بھی حق، دیانت بھی حق، لطافت بھی حق، فصاحت بھی حق، تلاوت بھی حق، نبوت بھی حق، میرے محبوب علیہ السلام کا دیکھنا بھی حق، سننا بھی حق، سوچنا بھی حق، میرے نبی کی زبان سے جو نکلا وہ ہر لفظ اور سے بولیے ہر لفظ حق ہے، کیونکہ جو ساری کائنات میں سبحان اللہ یا اللہ جو زور سے بولے آج رات خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے، جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے، جبریل ان کے در کا ادنا غلام ہے، جبریل ان کے در کا ادنا غلام ہے، لا ریب ہے یہ بات صداقت بھی
مجھے ملا نقد انعام ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سمجھ آئیے مولوی کتو خاندن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیں آ کے لوگ پوچھتے ہیں عثمان صاحب کہاں سے کھاتے ہیں کہ منہ سے میں نے کہا یہ آتا کہاں سے ہے میں نے کہا یہ پتا ہوتا تو تجھے بتاتا مجھے اس جستجو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کہاں سے آتا ہے اللہ کھلاتا ہے ہم کھاتے ہیں حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری سب کہہ دو رحمۃ اللہ آپ کے پاس انگریز آیا اور کہنے لگا حضرت جی ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ آپ کے گھر میں اسلحہ ہے جیسے آج کل کہتے ہیں تو کہا جی تلاشی دو آئیے پردہ کروایا ایسے جو صاحب اندر گئے تلاشی دے کے باہر نکلے تو کہنے لگے حضرت ایک بات تو بتائیے کچھ نہیں ملا ڈسپری کی گولی بھی نہیں ملی لیکن ایک مسئلہ بتاؤ بات بتاؤ کھاتے کھان سے کیوں میں نے آپ کا کچن چیک کیا نمک والا ڈبہ خالی ہے آٹے والا خالی ہے گھی والا بھی خالی ہے تو آپ کھاتے کہاں سے میرے شیخ نے جملہ کہا اور میرے اکابر فرمایا بھی میں اس کے کاموں میں لگا ہوا ہوں وہ میرے کاموں میں لگا ہوا ماشاءاللہ وہ بڑا متاثر ہوا اس وقت اس کی جو تنخواہ تھی 500 یا 400 جتنی بھی تھی وہ نئی نئی لے کے بیچارہ آیا تھا اس نے کہا حضرت جی یہ ہدیہ 500 کپڑ فرما حضرت نے فرمایا بھی میں لوں گا یا نہیں یہ بات کی بات ہے تو نے کیا پوچھا تھا بھئی کہاں سے آتا ہے فرمایا آپ کو پتہ چل گیا مولوی کہاں سے کھاتے ہیں یہ میرے اکابر تھے خیر کی خبر ہے یہ میرے اکابرین تھے اللہ نے ہمیں جو بزرگ دی امیر شریعت سید عطاءاللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا تو کہنے لگا حضرت میری بھینس پنجابی چ مجھ وہ گبڑے دسو کی جائے گی لے پیرے کے الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہے حضرت نے فرمایا بھی بھینس کے پیٹ میں کیا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے کون جانتا ہے زور سے بولو یار آواز نہیں آ رہی کون جانتا ہے اس نے کہا نہیں میرے پاس ایک پیر آیا تھا اس نے مراقبہ کیا تھا اور مراقبہ کے بعد بتایا تھا کٹی آپ نے بھی چہرے پہ کپڑا ڈال لیا اور آدھے گھنٹے کے بعد کہا میں نے تو مجھے نظر نہیں آئی یہ کھڑے ہمارے قابل تھے ہمارے مولانا مدور احمد چریوٹی صاحب نے نام سنا ہوگا رحمۃ اللہ علیہ یہ جب الیکشن لڑے تو ایم پی اے بنے اور لوگوں کا شکریہ دکانوں میں ادا کر رہے ہیں دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے جو چاہو سو پوچھو نجومی بابا سنگ دل محبوبہ کے قدموں میں روٹھی ہوئی بیوی واپس ہمیں اپنی روٹھی ہوئے جو چاہو سو پوچھو حضرت نے جوتا اتار کے کہا 10 بھائی تینوں کتنی بجنی ہے اس نے کہا میں کیا بتا سکتا ہوں مجھے کتنے جوتے پڑیں گے تو نے نہیں کہا جو چاہو سو پوچھو میں پوچھ رہا ہوں 5 لگے گی کہ 4 اب بولیے عالم الغیب کون ہے آپ نے قرآن نہیں سنا عالم الغیب کون ہے آواز نہیں آ رہی اللہ ہی کون ہے کون ہے اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو اب بولیے دلوں کی جاننے والا کون ہے یا اللہ جو زور سے بولے سے فالج نہ ہو کینسر نہ ہو شوگر نہ ہو اب زور سے بولیے غیب کی خبریں رکھنے والا کون ہے آواز نہیں جا رہی عالم الغیب کون ہے تیرا میرا معبود کون ہے مسجود کون ہے روزی دینے والا کون ہے بغیر حساب کے دینے والا
کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو حجرے میں بٹھاتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، تبلیغ کے لیے دور چلے جاتے ہیں، کب واپس آتے ہیں دیر ہو جاتی ہے۔ ادھر حضرت مریم کو بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، دوڑ کے دروازے پر آئی تو باہر سے کنڈا لگا ہوا، تالا لگا ہوا۔ حضرت مریم کہتی ہے اللہ دنیا کے دروازے بند ہیں اور تیرا دروازہ تو کھلا رہتا ہے، پتہ نہیں میرے خالو جی کب آئیں گے، مجھے بھوک لگی ہے، ابھی بچی تھی۔ حضرت مریم نے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا کہ رستو دوڑ کے جاؤ اور جنت سے بے موسم پھل ماشاءاللہ جنت سے بے موسم پھل لے جائیے۔ زکریا علیہ السلام شام کو واپس آئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ یہاں ایک جملہ اور کہتا ہوں، حضرت مریم اس کے حجرے میں اللہ نے جنت سے صرف پھل بھیجے۔ شہیدی صاحب، حضرت مریم کے حجرے میں اللہ نے جنت سے فقط پھل بھیجے، ایسا کہ حجرے میں جنت بھیجی۔ سبحان اللہ پتہ نہیں تو اختلاف نہ لگا ہو اس گل اختلاف نہیں کرتا رہ جاتا سانجا، چلو جو جنت مانتے ہیں وہ بول پڑے۔ ساری دنیا جنت کی تلاش میں، جنت ایسا کہ حجرے کے تلاش میں، کیوں؟ جس کے ہاتھ میں اللہ نے جنت کی چابیاں دی ہیں نا، اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، پوچھا یا مریم اللہ لکی ھذا، بیٹی مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم نے یہ نہیں کہا یہ ساری تواڈے قدموں کی برکت ہے، حالانکہ کہہ دیتی تو کوئی حرام تو نہیں تھا، کیونکہ نبی کا وجود برکت والا ہوتا ہے۔ نبی کے ہاتھوں میں اللہ نے برکت رکھی، نبی کی سیرت میں صورت میں برکت رکھی، اللہ نے نبی کی زبان میں برکت رکھی، اللہ نے نبی کے قدموں میں برکت رکھی۔ لیکن حضرت مریم کہتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کس نے بھیجے؟ بولو بھائی، اللہ کا نام ذرا مزے سے لے دیجیے، کس نے بھیجے؟ اللہ اللہ کریے تانگل بن دیے۔ پنجابی سمجھ جاؤ، اللہ اللہ کریے تانگل بن دیے، نبی دا دامن پھڑیے تانگل بن دیے۔ کلمہ بلال نے پڑھیا تو پردہ سینہ سڑیا، اور بانگ بلال دے کلمہ پڑھیے تانگل بن دیے۔ اللہ اللہ کریے تانگل بن دیے۔ اللہ 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 کچھ نہیں ہوتا، یہ شرک پر ضرب ہے، ضرب۔ اللہ اللہ میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے، جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج، تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے، دل سے کشتا وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جود و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔
عبادی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اپنے طرف دیکھو گے تو بات سمجھ آئے گی. زکریا علیہ السلام یوں دیکھتے ہیں ہاں لگ گیا پتا تو دیر تے آوے نا تو موسم نہیں ہوتا تو دیر تے آئے نا تو موسم نہیں دیکھتا. اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم بیٹا رات ہونے دے دو. جاگتے ہوئے سارے سو جائیں میں تنہا کھڑے ہو کر تجھے پکاروں گا کیونکہ سب سوتے ہیں تو سونے سے کون اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اے میری بگڑی بنانے والے توحید پہ ایک شعر یاد آ گیا کہ 50 جو تو سنا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ جو 1000 روپیہ جو مجھے ملا ہے نا یہ میرے ساتھ حضرت حنفی صاحب آئے ہیں پنڈی سے. آپ نے کون سا دیا ہے جو آپ پریشان بیٹھے ہیں؟ یہ تو میرے ساتھ آئے ہیں جنہوں نے جو کوئی نہیں دیتا تو رکشہ کے پیچھے دیکھا ہوا تھا ہم اسیاب زندہ باد. میری بگڑی بنانے کو سبحان اللہ خدا کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کا پڑھیے. میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے. سوئی قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. سوئی قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے خدا کا نام کافی ہے. خدا کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل ان کا دل جلانے کو خدا کا نام کافی ہے. تو جو زمانہ روٹھ جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں حافظ کیوں میری عزت بچانے کو خدا کا نام کافی ہے. جزاک اللہ بیٹا اللہ کو نیک بنائے حافظ بنائے قاری بنائے عامل بنائے کامل بنائے. 1000 دینی دعا کافی ہے. میری عزت بچانے کو خدا کا نام میری عزت بچانے کو خدا کا نام کافی ہے. خدا کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل ان کا دل جلانے کو خدا
اللہ سے بیٹا مانگ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، ندا کر رہے تھے، پکار رہے تھے، پر آہستہ آہستہ ہولی ہولی پکار رہے تھے۔ کیوں؟ سننے والا تو ایسا بھی کون ہے وہ؟ اے نوجوانوں، خدا تمہاری جوانی میں برکت دے، خدا تمہاری جوانی کے جوہر کو سلامت رکھے۔ آپ ذرا زور سے بولیں، آہستہ پکارے تو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا زکریا کمال کر دی مانگنے میں، اب کمال کروں گا دینے میں۔ تو نے بیٹا مانگا ہے، بیٹا میرا ہوگا، تیرا ہوگا، رسول میرا ہوگا، اور ساتھ نام بھی میں خود یحییٰ رکھ رہا ہوں۔ تو میں دور چلا گیا، اب یہ کر رہا تھا کہ قرآن کو جو اٹھائے وہ بھی شان والا، جو پڑھے وہ بھی شان والا، جو پڑھائے یہ کس نے بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا بھی شان والا، پڑھانے والا؟ یہ میں نے نہیں کیا، یہ آپ کے کسی خطیب نے نہیں کیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن۔ اچھا بھی سب سے پہلے اس کو کس نے پڑھا؟ دنیا میں حضور، حضور سب سے بہترین ہے۔ غار میں بیٹھے تھے حضور۔ میں نظریاتی آدمی ہوں، میں فرقہ واریت تو بیان نہیں کرتا، اپنا مسلک کھل کے بیان کرتا ہوں، کسی کے مسلک کو چھیڑ چھاڑ۔ اچھا بھئی، اگر مولانا اکرم صاحب قرآن لے آتے اور قرآن کو لا کر جزاک اللہ بیٹا، اللہ آپ کو وہ بھی دعائیں جو اس کو دی ساری تجھے دی۔ اگر یہ قرآن الماری میں چھپا کر رکھ دیتے اور آپ کو نہ پڑھاتے، نہ سمجھاتے، نہ درس دیتے، تو آپ کو قرآن سمجھ آتا؟ جی مولانا عبدالرقیب صاحب نے قرآن لے کے آئے اور کہا نہیں نہیں پڑھنا نہیں ہے، چھپانا ہے۔ قرآن چھپانے والی کتاب ہے؟ جی مجھے شک پڑ گیا آپ پر۔ قرآن چھپانے والی کتاب ہے؟ الماری میں چھپا کر رکھ دی جائے اور کہا جی نہیں بس پڑھی رہے، پڑھنی نہیں، سیف میں بند کمرے میں توجہ خیر ہے، وہ دس دے میں نو بس ہی پوچھ رہے ہیں جی تسی حضرت دے نال ہو۔ اچھا جی بعد دس دے، یہ میرے نال ہی ہوندا، میرے اعتبار کر لو، گل نہیں کر سارا رخ ہی موڑ دیا۔ بھئی قرآن چھپانے کے لیے الماری میں بھی نہیں چھپانا، سیف میں بھی نہیں چھپانا، کسی محل میں بھی نہیں چھپانا، تے کسی نو دسنا نا غار وچ بھی نہیں چھپانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اگر قرآن جس نے چھپا دیا ہے اس کے پاس نہ سچ ہے، نہ عدل ہے، نہ حیا ہے، نہ نکاح ہے۔ تم کیوں پریشان ہو گئے؟ تمہارا قرآن تو چھپا نہیں ہے نا۔ بھائی جن کے پاس قرآن نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، ان کے پاس صداقت بھی نہیں ہے، صدیق بھی نہیں ہے، عدالت بھی نہیں ہے، عمر بھی نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے، عثمان بھی نہیں ہے، نکاح بھی نہیں ہے، علی بھی نہیں ہے، شجاعت بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم صدیق ہمارے ساتھ ہے، عمر ہمارے پاس ہے، عثمان ہمارے پاس ہے، علی ہمارے پاس ہے، امیر شام ہمارے پاس ہے، ابو سفیان ہمارے پاس ہے، طلحہ ہمارے پاس ہے، زبیر ہمارے پاس ہے، سعد ہمارے پاس ہے، سعید ہمارے پاس ہے، ابو ہریرہ ہمارے پاس ہے، ختم کریے بات، حسن ہمارے پاس ہے، حسین ہمارے پاس ہے، صحابہ ہمارے پاس ہے، تابعین ہمارے پاس ہے، تبع تابعین ہمارے پاس ہے۔ آئیے بات کو ختم کر دیتے ہیں، ایمان بھی ہمارے پاس ہے، قرآن بھی ہمارے پاس ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام جب غار میں گئے تھے، ہرا میں، قرآن ساتھ لے کے گئے تھے؟ نہیں، چھوٹا سا بستر تھا، ہاں بستر لے کے گئے تھے چھوٹا سا،
بستر بھی لے گئے تھے، کھجورے بھی لے گئے تھے، زمزم بھی لے گئے تھے، ستو بھی لے گئے تھے۔ اس کا معنی ہے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جانے والا اگر بستر اٹھا لے اس پر فتویٰ نہ لگایا گا، اور تبلیغ کی بابیں دوسری تو سبحان اللہ کہو۔ حضور غار میں بیٹھ گئے، آئے حضرت جبریل علیہ السلام، لائے ہیں قرآن کی 2 آیتیں یا 4 یا 5 آیتیں۔ حضور نے جب تو قرآن کی آیتیں وصول کر لی، اقرا بسم ربک الذی خلق، جب یہ آیات ملی پھر خدا کی قسم ایک لمحہ بھی حضور غار میں نہیں بیٹھے، قرآن کو لے کر غار سے باہر آ گئے۔ معلوم ہوا قرآن کو غار میں لے کے جانا سنت نہیں، غار سے باہر لے آنا محمد کا طریقہ ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈرنا میرے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ بجلی کا کڑکا کا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اس کی لوری کے لیے میرا خیال ہے تسی تھک گئے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا خیال ہے تسی تھک گئے ہو، سبحان اللہ، یا پھر میرا خیال ہے تسی تھک گئے ہو۔ نعرہ اس کی لوری نعرہ ختم نبوت، مدح صحابہ، مدح اہل بیت، علماء حق و علماء دیوبند، مدح قرآن، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب۔ کیسا کرنٹ ہے، اسی بڑے سیانے کہ مولوی صاحب کا نعرہ ماریں گے، مولوی آکے گا زندہ باد ہو گیا میں پھر شروع رہوں گا، تو اسی پہلے نعرہ مروا دے ہو پھر تو اسی مولوی مروا دے ہو۔ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے بھائی۔ اس کی لوری کے لیے، اس کی سبحان اللہ، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، اس کے چولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسریٰ کے مڈیروں کو ہلایا جس نے، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا، اور خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی۔ حضور قرآن لے کے آ گئے، اور لوگوں میں قرآن لایا ہوں، میں شفا کی پڑیاں لایا ہوں۔ ابو جہل لے لے میرے سے نسخہ، ابو جہل کہنے لگا تیرے نسخے بڑے کوڑے، نہ میرا نسخہ کڑوا نہیں، بیماری کی وجہ سے تیرے منہ کا ذائقہ خراب ہے، قرآن تو بڑی میٹھی کتاب ہے۔ ابو جہل نے نسخہ نہ لیا، اور بلال جیا منا کے لال، سبحان اللہ، لے لیجیے نسخہ۔ آقا استعمال کرنے کے لیے کیا کہنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، جو چاہتا ہے مجھے آخری وقت نصیب ہو جائے، پڑھیے لا الہ الا
بھی پڑھ لے لا الہ قلب تیرا دنیا نے اس ڈوبدے بیڑے تارے میں سانو دسیا محمد پیارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ڈاکٹر آپریشن کرتے بائی پاس کرتے خدا نہ کہتا جہاں تکلیف ہو آپریشن کے بغیر حل نہ ہو تو آپریشن کرتے اللہ سب کو محفوظ فرمائے پہلے کیا کرتے ہیں بے ہوش کرتے ہیں چاہے پاؤں کاٹ دو ہاتھ کاٹ دو سینہ چاک کر دو بے ہوش آدمی کو کوئی پتہ نہیں کیوں بھائی نشے میں ہے بلال آگ کی انگاروں پر ہے آواز نہیں آ رہی یار بلال آگ کی انگاروں پر ہے سمیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں گھوڑوں کی بار سے برسائی جا رہی ہے بلال کہتا ہے جتنا مرضی مار لو یہ جو نشہ چڑھ گیا ہے کلمے والا لا میرے آقا قرآن لے کے آگئے کیا سما ہوگا کیا منظر ہوگا کیا لمحات ہوں گے جب میرے آقا خود قرآن پڑھتے ہوں گے آقا ایک کمرے میں قرآن پڑھ رہے گلی سے گزرا ابو جہل اس نے دیکھا کانوں میں قرآن کی آواز پڑی وہی رک گیا لطف آیا رک گیا کان لگا لیا الماری کے ساتھ حضور قرآن پڑھ رہا سب سے بڑا دشمن میرے نبی کا رات کو قرآن نے آگے چلنے نہیں دی ادھر سے ابو سفیان گزرا دوسری گلی سے اس کے کانوں میں بھی بڑی آواز تنہائی والی وہی رک گیا
دوسری تیسری کرے سے اخنس بن شریح کو گزرا. یہ اس وقت زمانے میں حضور کے سب سے بڑے مخالف تھے. بعد میں حضرت ابو سفیان کو اللہ لکھ دیتے ہیں. یہ تینوں کان لگا کے قرآن سن رہے ہیں اور میرا نبی یقین جانیے بعض اوقات نماز کی حالت میں قرآن پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے نماز میں کہہ دے سبحان اللہ. اس انداز میں پڑھا کبھی آپ نے سنے ہوں گے. پیر صاحب نے کیا جی. تو مجھے تو ایسی ہستی نے فرمائش کیا جو میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے ساتھ شرکت بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ بھی سنا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو ویسے سنانا نہیں چاہیے، چلو پھر بھی سنانا چاہیے. آپ اتنی محبت کر رہے ہیں تو سنانا چاہیے. چلو دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو مدینے لے جائے. آمین آمین. ہم جائیں عمرے پر یا حج پر کٹھی جائیں. آمین. میں نے ٹکٹ نہیں مانگا، دعا ہی مانگی ہے. ہم کٹھے جائیں، حضرت کی قیادت میں جائیں. آمین. اور جب پہنچے مکے تو فجر کی اذان آ رہی ہے. سبحان اللہ. اچانک کانوں میں آواز ٹکرائے، حی علی الصلاۃ، سبحان اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. اے درمیان وچوں اذان میں تا پڑھی ہے بعد یوں نہ کروں گی 9:30 بجے کیڑی بات پہ رسی ہوٹل میں سامان رکھیے ہم پہنچ جائیں حرم. اچانک ہمارے کانوں میں بات پڑے سیدھی کر لو. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہم کبھی امام کے پیچھے پڑے، اللہ کرے کہ ہم اس کے پیچھے پڑے. آمین آمین. کئی مولوی کہتے ہیں جب نماز کا ٹائم ہو تو لیٹرین میں گھس جانا. واہ تمہاری قسمت، تیرے محلے کے امام کے پیچھے ہو جاتی ہے، کعبے کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی. کیوں فتوے لگاتے ہو؟ اچانک آواز آئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج میں قرآن پڑھوں تو سبحان اللہ کہتے ہو، شیخ سدیس پڑھے تو سبحان اللہ کہتے ہو، تم حضور پڑھتے ہو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جب صاحب قرآن پڑھتے ہوں گے. حضور نے قرآن پڑھنا بند کیا، یہ تینوں چوک میں کٹھے ہو گئے. ہاں بھائی ابو جان کہاں سے آئے ہو؟ انہیں ہندو سے کتوں آئے ہو؟ اس نے تو تم آئے ہو. اچھا جی قرآن سننے گئے تھے؟ قرآن سننے گئے تھے. اخنس جو سنا، اخنس یہ کچھ سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا پاگلو کسی نے ہمیں دیکھ لیا نا تو جوارے سے پاپوش بڑی ہوگی، یعنی جو دیا تھے پارے سے بڑی ہوگی. ہمیں کہیں کہ ہم سنے تو مانتے ہو، خود سنتے ہو. کہنے لگا جی کل نہیں آنا.
اللہ کہتے تم نہ آنا، میرا محبوب تو آئے گا۔ رات ہوئی تو حضور پھر مصلی پر، اب ابو جہل اپنے بستر پر کروٹیں لے رہا ہے، نیند آ جا، نیند آ جا، نیند کہے نہیں ابھی نہیں آؤں گی، جب تک تیرے کانوں میں محمد کی آواز نہ پڑے نہیں آئے گی۔ ابو جہل نے کہا میں چلا جاتا ہوں، صبح پوچھیں گے تو کہہ دوں گا میں نہیں گیا۔ تینوں نے یہی سوچ رہی، اپنے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ حضور نے پھر قرآن پڑھا، جب قرآن پڑھنا بند کیا تو پھر چوک میں ایک دوسرے کے متھے لگے۔ ابو جہل کچا نکلے، وہ کہنے لگا اگر میں کچا ہوں تو تم کون سے پکے ہو؟ اپنے اپنے گھر چلے گئے، ابھی دن نہیں چڑھا تھا کہ اخنس بن شریح نے ڈنڈا اٹھایا، اٹھا کے سیدھا ابو جہل کے دروازے پر باہر نکل آئے۔ ابو جہل آنکھیں ملتا ہوا باہر نکلا، اس نے کون سی فجر پڑھنی تھی، کیونکہ ابو جہل تو فجر نہیں پڑھتے نا۔ او بھائی ابو جہل پڑھتا تھا جی؟ اب صبح سوچے کہ ہم میں سے کون ہے، ایسے آیا آنکھیں ملتا ہوا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات پوچھنے آیا ہوں، سچ بتائے گا تو ٹھیک ہے ورنہ ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا پوچھ۔ اخنس نے کیا خوب پوچھا ہے، یہ پوچھنے والا بھی کافر ہے، بتانے والا بھی کافر ہے، دونوں کافر ہے۔ پوچھنے والا بھی کافر ہے، بتانے والا بھی کافر ہے، سائل بھی کافر ہے، مسئول بھی کافر ہے، یعنی دونوں کافر، ادھر بھی کافر ادھر بھی کافر، دونوں کافر کھڑے۔ کیا پوچھتا ہے؟ اخنس کہتا ہے جس کا ہم رات کو قرآن سننے گئے تھے، عبداللہ والوں غور سے سنا، جس کا ہم رات کو قرآن سننے جاتے ہیں اس کے بارے میں خیال کیا ہے، سچا ہے یا نہیں؟ ابو جہل نے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے دیکھا، کہنے لگا سچ بتانا ہے کوئی سن نہ لے۔ کہتا ہے اخنس اختلاف اپنی جگہ پر، سچ پوچھتا ہے اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے محمد سے بڑا سچا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ ابو جہل نے کہا اگر محمد سچے ہیں چلو کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ پتھر کو مارتے ہو، جادوگر کو کہتے ہو، مجنون کو کہتے ہو، دیوانہ کیوں کہتے ہو، کیوں پاؤں میں کانٹے بچھاتے ہو، کیوں گردن پہ گندی اوجری رکھتے ہو، کیوں محمد کی بیٹیوں کو تماچے مارتے ہو، کیوں بلال کو آگ کے تاروں پہ لٹاتے ہو، کیوں خباب کو تندیریز پہ لٹاتے ہو، کیوں زنیرہ کی آنکھیں نکالتے ہو، کیوں ہر روز نئی سازشیں کرتے ہو۔ آؤ محمد کے مرید بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ بیعت کر لیں، ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، تابعداری کر لیں۔ ابو جہل کہنے لگا بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن ایک خطرہ ہے جو کلمہ نہیں پڑھنے دیتا، کون سا؟ اگر ہم نے محمد کی تابعداری کر لی تو سرداری چلی جائے گی، نوکر بن جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ابو جہل کا ابو جہل رہا، جسے تو سرداری کہتا ہے یہ ساری خواری ہے، اصل سرداری تو میرے محمد کی تابعداری ہے۔ حضور کی غلامی سب سے بڑی سرداری ہے۔ ایسی سرداری ہے کہ جب بلال آیا کرتے تھے تو حضرت عمر کھڑے ہو کے کہتے تھے جا سیدنا بلال، میرا سردار بلال آ گیا۔ اس ضد نے کلمہ نہیں پڑھنے دیا کہ کہیں سرداری میں چلی جائے۔ آخر کار آئے گی موت، آئے گی قبر، لگے گی خبر، تو آئیے قرآن سے جاری لگا لیں۔ کیوں بھائی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، بچوں کو پڑھائیں گے، زور سے بولیں گے انشاءاللہ، یہ پھر دوبارہ درس قرآن شروع ہوگا۔
تھکے بیٹھے ہو تسی آگے بڑی مشکل مکایا یہ قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے خدا کی قرآن بھی اعلیٰ ہے اور صاحب بولیے نہ ذرا مجھے پتا ہے کہ راستے میں مجھے کچھ ایک دو فرمائشیں ملی تھی میں کہیں پڑھ بیٹھا تھا تو میں نے کہا چلو وہ فرمائش میں جس کے دل میں آ رہی ہوگی اس کے دل کی بھی پوری ہو جائے گی اور جنہوں نے فرمائش کی تھی وہ کہیں گے عثمانی صاحب تم تو کنجوس ہو ہم تو کنجوس تھے ہی تم بھی کنجوس نکلے حضور جب ہجرت کر کے گئے نا مدینے نہ بولو صلی اللہ چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور کا استقبال کر رہی ہیں طلع البدر علینا اچھا بھی جنہوں نے فرمائش کی تھی نا وہ باہر آ جائیں میری گاڑی میں ان کو سنا دیتا ہوں اگر تم نے نہیں سننی تو میں جزاک اللہ سنا دوں سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل نہیں سنو سبحان اللہ سبحان اللہ طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع طلع البدر علینا حضرت آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں جزاک اللہ تو آپ کے وسیلے سے یہ بھی لے لیں سبحان اللہ دل ایسے ملائے دل ایسے ملائے دشمن صدیاں دے ایک جان بڑھائے دشمن صدیاں دے ایک جان بڑھائے عربی سلطان آیا اجرت دیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا محبوب جو پیارا ہے محبوب جو پیارا ہے دیکھنے والوں نے کہا عرش کا تارا ہے صدیق عمر پیارے صدیق عمر پیارے راہ ہدایت کے دو شمس و قمر تارے عثمان و علی دیکھو عثمان و علی دیکھو عثمان و علی دیکھو دونوں کی ہستی میں ایمان جلی دیکھو آخری جملے میں مزہ آ جائے گا کیا شان دلاری ہے کیا شان دلاری ہے فیضان صحابہ کا ہر دور میں جاری ہے فیضان صحابہ کا فیضان صحابہ کا ہر دور میں جاری ہے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب سبحان اللہ چار چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چار آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں پہلی آواز قرآن کی دوسری آواز اذان کی تیسری آواز حاجی کے تلبیہ کی چوتھی آواز مجاہد کے نعرے کی اور پانچ آوازیں اللہ کو پسند ہیں پہلی آواز قرآن کی
5 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا ثواب ہے. پہلی چیز قرآن، دوسری کعبہ، تیسری دمدم، چوتھی ماں باپ کا چہرہ اور ختم. بھائی باپ کا چہرہ دیکھیے تو حج کا ثواب ہے. بے شک بے شک. میں نے ایک جگہ بیان کیا تو ایک فون آیا مجھے، انہوں نے کہا استاد جی بیان تو تم کر کے چلے گئے، میں حج کرنا چاہتا ہوں. میرے کعبے کی آنکھ دن کو 11 بجے کھلتی ہے. کعبہ منہ پہ غلاف لے کے حاجی صاحب حج کرنا چاہتے ہیں. اور حاجی صاحب کھڑے ہیں حج کرنے کے انتظار میں، کعبہ غلاف نہیں اتارتا. اگر کعبے سے غلاف ہٹائیں تو کعبہ مارتا ہے. تو کعبہ جی کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا صبح سویرے اٹھ جائے تاکہ حاجی صاحب تجھے دیکھ حج کرنے. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ماں باپ کا چہرہ. 5ویں چیز ہے علماء کی زیارت. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت، صاحب قرآن سے محبت، صحابہ سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کی محنت کو قیامت تک اس طرح کی نسلوں میں جاری فرمائے، قیامت تک اس مسجد کو آباد و شاد فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی.